آج 17 ربیع الاول تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لو۔ لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کے لیے انسان خوب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میرا بھی اچھا کاروبار ہو، میری حاجات بھی پوری ہو جائیں، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں، میں بھی تو انسان ہوں۔ تو آج موقع ہے، آج 17 ربیع الاول تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے۔ اس مصروفیت کے دور میں آج یہ ازمودہ عمل اور بہترین وظیفہ ہے۔ آج آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائیں گی، اور رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ نہیں یقین آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور وہ پیسے کو پیسہ سمجھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اخراجات اتنے ہیں کہ ہم سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ سب رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں سے، بنگلوں، کاروں کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کی حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ میری حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ ہم سب کی حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ آپ ہی رب کے بندے ہیں۔ آج مانگ لو، آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پوری کروانے کا، اپنی ہر بات رب کریم سے منوانے کا آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کروں گا کہ آج 17 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ رب کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جس کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتے ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا اور صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی کوئی نئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی مسائل سے، کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، ہر کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ آج 17 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، میرا رب ہر طرح کی رکاوٹوں کو، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی ذات جو ہر وقت دینے کو تیار بیٹھی ہے، اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ 17 ربیع الاول
تیسری جمعرات کا دن ہے، سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو دے دیتے ہیں، اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا یہ ذکر نہیں کر سکتے، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ آج اگر کوئی بیکاری فقیر جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، جو بڑے بڑے اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج 17 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، کاروبار میں پڑھ لیں۔ ماہ ربیع الاول میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آج 17 ربیع الاول جمعرات کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب سمجھا کرتے تھے، سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طوس تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں طوس اور تسبیحاں پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، طوس اور تسبیحاں پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کریں، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم،
آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ وہ وظیفہ رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا ایک ایسا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا اللہ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام یہ وہ اسم اعظم ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی، بالکل آرام آرام سے، دھیان سے اور ٹھہر کر پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کیونکہ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا پڑھو لیکن ستھرا پڑھو۔ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا سلام کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے تو قرآن کی ہر زبر زیر پیش یا مد پر نیکیاں 2 گنا ہو جاتی ہیں، بلکہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں 1 قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہ قبولیت کا دن ہے، اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، آپ نے لاپرواہی کی تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دن 1 بار نکل گیا تو پورے سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک قرآن آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ بہترین اسباب اور غیبی مدد عطا فرماتا ہے، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے آیت کریمہ کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اس طرح آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی 1 بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم
میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔